اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی طرف سے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو، ہم کو، تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں کہ اسلام کا عمل علم بن گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ کا علم بردار کون ہے؟ جو سب سے پہلا جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلا علم بردار بنا ہے۔ کس نیت سے آیا ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹوں کے لالچ میں آیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے 70 ساتھیوں کے ہمراہ آیا اور علم بردار بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خالق بن کر آتا ہے تو بنعوذ باللہ قتل کرنے مارنے کے لیے آتا ہے، گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ شان رسالت دیکھ کر وہ سب کچھ اپنا ہی دے بیٹھتا ہے اور علم بردار بن کر آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے بریدہ اسلمہ، بریدہ اسلمہ جو بنی سہم کے قبیلہ سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سے ہجرت کر کے مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے تو بریدہ اسلمہ قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جاہو جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں آپ نے داخل ہونا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری جستجو ہے، میری آپ سے التجا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہو۔ یہ کہا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزہ پر باندھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہے۔ حضرت زبیر کے اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، جو ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چاند نفیس کپڑے جو بے بہا قیمت کے تھے نذرانے پیش کیے، جس کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ اس دن بھی اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگ کے ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا، مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وعید و شادمانی سے بے قرار ہو کر دو عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آواز سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر یہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ وہ قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش و مسرت سے آئے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ قیمت پیش کرنے لگے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی مانتے واپس لٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے تھے اور اسی مکان میں قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء، سید الاولیاء اور صالحین صحابہ کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بند گیا ہوگا کہ غالباً چاند سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدم کا مکان، اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا، ان کے قدم پہ نثار جن کے قدم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رخش جنم بنا دیا۔ اللہم صلی علی وسلم و بارک وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین اکرام، میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ مدینہ معظمہ میں داخل ہو چکے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہیں، اور میرے رب العزت نے ان کو کیسے بحفاظت مدینہ منورہ میں پہنچا دیا ہے، اور جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، مالک آیا ہے، وہ بھی واپس لوٹ گیا ہے، اور جو مدینہ سے آیا ہے وہ علمبردار بن کر آگے چل رہا ہے۔ یہ شان ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو بڑھانے والے میرے سونے، میرے خالق، میرے مالک، میرے رازق رب العزت ہے، جنہوں نے میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بڑھائی ہے کہ کفار مکہ بھی دیکھتے رہ گئے اور مدینہ والے اس قدر خوش ہو گئے۔ کفار مکہ روتے رہ گئے ہیں، وہ روتے رہے کہ ہم سے کیسے نکل گئے، ہمارے سروں پر خاک ڈال کر وہ نکل گئے، ادھر رونا پڑا ہوا ہے،
اور ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے سب کچھ؟ یہ میرے خالق، میرے مالک، میرے رب العزت ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہی ان کو ایسے خوشیاں دے رہے ہیں، یہ سب کچھ ہی ان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ وہ کیوں نہ بڑھاتے؟ یہ ان کے محبوب نہیں ہیں، یہ ان کے مشوق ہیں، اور مشوق کی خاطر تو عاشق سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، ان کی خاطر تو انہوں نے سب کچھ کرنا تھا اور کر رہے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی شفاعت سے ہی ہم سب کے بیڑے پار ہوں گے، ان کے کہنے پر ہی سب کے بیڑے پار ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں پار لگانا ہے، اور ان کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پار جانا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا